میرے سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے تو کیونکہ میں نے ماضی میں اس کی حمایت کیا تو میں کہہ دوں گا نہیں، میں کہہ دوں گا کہ نہیں انہوں نے بالکل صحیح کیا کیونکہ میں پہلے بھی اس کی حمایت کرتا رہا ہوں. بالکل غلط کیا ہے اور ان کو یہ ریفرنس نہیں سننا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مخاصمت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ڈھکی چھپی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ان کے اوپر عمران خان کے دور میں ریفرنس دائر ہوا جو کہ غلط ہوا تھا اور میں نے تو اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی. لہذا ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان کا ایک مخاصمت ہے ایک پارٹی کے ساتھ تو وہ نہ سنتے، لیکن انہوں نے سنا اور سن کے جو انہوں نے فیصلہ دیا وہ مختلف ہے. جو اے این پی کے ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی وہ تحریک انصاف کو نہیں دی گئی. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کے پاس ہے، جو آپ سب کو پتہ ہے جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس شہر میں اس پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ہے مسلم لیگ نون. اس کے پاس ہے لیول پلینگ فیلڈ، آپ دیکھ لیں. اور وہی جو ہے جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سمبل دیا جائے تو پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی اور اے این پی نے مخالفت نہیں کی، جے یو آئی نے بھی مخالفت نہیں کی. اگر مخالفت کی تو صرف مسلم لیگ نون نے کی. تو لیول پلینگ فیلڈ پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ہے کیونکہ مسلم لیگ نون اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ ایک ہی ویو لینتھ پہ ہیں، ایک ہی پیج پہ ہیں، اس لیے ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ پیپلز پارٹی نے مخالفت نہیں کی تو وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. جنگی پنجاب میں ساری جو ہے وہ نون لیگ اور اس کی ہے پی ٹی آئی کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آج لیول پلینگ فیلڈ ہے تو میں نے تو اس میں کوشچن میں بھی یہی کہا تھا کہ کیا یہ دو چیزیں اوور ٹرن کر کے جو اب 10 سال کا جو آپ کا وہ چل رہا ہے جو ان کی فیلڈ جو کی گئی تھی ان ایون، آپ کا خیال ہے 2-3 یہ ورڈکٹس اوور ٹرن کر کے کھول کے وہ ساری فیلڈ دوبارہ سے لیول کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں نون لیگ سے شیر کا نشان چھینا تو ہم نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جب عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ پہ ریفرنس دائر کیا ہم نے کہا غلط ہو رہا ہے. تو اب میرے سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ نے کل رات کو کیا ہے تو کیونکہ میں نے ماضی میں اس کی حمایت کیا تو میں کہہ دوں گا نہیں، میں کہہ دوں گا کہ نہیں انہوں نے بالکل صحیح کیا کیونکہ میں پہلے بھی اس کی حمایت کرتا رہا ہوں. بالکل غلط کیا ہے اور ان کو یہ ریفرنس نہیں سننا چاہیے. نہیں آپ میرا میرا سوال میں نے فیصلے کی نہیں بات کی، اس پہ تو ایک اوپینین ہے نا. کچھ لوگ صبح سے کہہ رہے تھے 2 دن سے جو لائیو پروسیڈنگ ہو رہی تھی اس پہ کامنٹس آ رہے تھے کہ دیکھیں گے ان کی ٹیم دیکھیں. فیصل واڈا نے فائز عیسیٰ کے فیصلے کا اعلان 1 مہینہ پہلے کر دیا. تو کہ جی کتنا خیر ابھی جو کیونکہ سیاسی پارٹیاں جو آئی نہیں تھی اس سے پہلے جو سیشن تھا تو وہ اچھی طرح وہ اپنا وہ دفاع کر رہی تھی. ہم تو ایک کامنٹ ہی کر سکتے ہیں نا، وہ اصل میں تو وہ انہوں نے دفاع کرنا ہوتا ہے. نگران صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ادھر یہ ساری ہے آپ صرف اب کس چیز کی نگرانی کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک طرف سے ایک بہت بڑا الزام آتا ہے کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پپٹس ہیں، ان کے تو جو ان کو ڈکٹیشن ملتی ہے وہ یہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں ویسے نئی بات کیا ہے وہ بھی نہیں مجھے پتا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں ظاہر الیکشن تو آپ نے نہیں کروانی، وہ تو کروانی ہے الیکشن کمیشن. بٹ آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ تو ہے نا، چاہے وہ کیئر ٹیکر ہے، آپ بھی تو کسی نہ کسی فرنٹ پہ کہیں نہ کہیں جواب دہ ہوں گے، آج نہیں تو کل. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں کیا آپ کی کوئی ذمہ داری یا کوئی رول نہیں ہے؟ 50 کے عشرے سے لے کر 2024 تک پاکستان میں چاہے انتخابات ہوں یا نہ ہوں حکومت رہی ہے، اور اگر کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی اشرافیہ کے پاس ہے. وہ ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں، ان کے نام بدل گئے ہیں، ان کی جماعتیں مختلف ہیں. اگر کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو وہ پاکستان کے ورکنگ کلاس کے پاس نہیں ہے اور شاید کبھی بھی نہیں ہوگا. جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آتی
نہ آپ کے جو الیکشن کے کیمپین جو فائنانس ریفارمز ہیں وہ جب تک نہیں ہوتے، جب تک ایک عام آدمی الیکشن میں کھڑے ہو کے لوگوں سے ووٹ نہیں مانگ سکتا، مجھے بتائیں کہ یہ سارے نشان سب کو مل جائیں، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ ایک قومی اسمبلی کی نشست کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں اور وہ کہاں سے آتے ہیں، اور وہ منتخب ہونے کے بعد وہ پیسے کیسے واپس ان کو ملتے ہیں؟ تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پاکستان کے جو غریب عوام ہیں ان کے پاس، جب تک کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوگی۔ باقی فرق ہے کوکا کولا اور پیپسی کولا کا، اس میں آپ کا انتخاب ہے کہ آپ اپنے جو حکمران اشرافیہ میں سے کس جماعت کو کب منتخب کر کے اپنے ووٹ سے لاتے ہیں، یہ ہے بنیادی بات۔ جہاں تک کل رات کے فیصلے کا تعلق ہے، بہتر ہوگا کہ جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس پینل میں ہوں اور قانونی طور پر اس پر گفتگو کریں۔ میرے خیال میں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس لیے بہتر فیصلہ ہے کہ ایک قانونی نظیر قائم ہو گئی ہے کہ اگر آپ جی مجھے بھی جوکس آتے ہیں، بات یہ ہے سن لیجئے اگر کوئی جماعت اپنے ارکان کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ اس کے اندر انتخابات کرا سکیں اور انہوں نے نامزدگیاں ہی کرنی ہے، آج آپ کے سامنے ایک مثال آ گئی ہے نا ایک جماعت کی، کل کسی اور جماعت کے اندر بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک لیگل پریسیڈنس جو ہے وہ قائم کر لی ہے اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے۔ سولنکی صاحب، یہ اصل میں تو اب بات جو کر رہے ہیں وہ تو جمہوریت کی بات ہے نا، کہ وہ ایک آن گوئنگ ایک لانگ بیٹل ہے، وہ آج نہیں ہوگا کہ آج ہم اٹھ کے عوام فیصلہ کرے گی کہ عام ورکر جو ہے وہ لڑے گا، وہ اسی طرح چلے گی چیز، مگر وہ چلتی نہیں ہے نا، اسی کے اندر تو بار بار وہ اتنی انٹرپشنز آتی ہیں کہ وہاں تک ہم پہنچنے کے قابل نہیں رہتے۔ اب جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں، اب یہ طے ہو گیا کہ جی نہیں، تو اگر وہ نہیں ہے، سب شکایت کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو شکایت ہے کہ پنجاب میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، مولانا کو شکایت ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، پی ٹی آئی کو جو شکایت ہے وہ تو سب کو معلوم ہے۔ نون والوں سے پوچھے، وہ کہتے ہیں جی وہ تو جب تک وہ پرانا 2016 سے وہ کانٹا جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا تب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں، تو سبھی کو شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو آپ اور میں تو الیکشن نہیں لڑ۔ جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ، تو پھر اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ؟ آپ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ادھر، جو سٹیک ہولڈرز نہیں، جو یہ الیکشن کمیشن ہے جس نے الیکشن کرانی، عدلیہ ہے، آپ کی یہ نگران حکومت کو تو رہنے دیں، جو سب سے بڑی ایک وہ جو ہے وہ ہیں پتی پتنی، اور وہ ہے، تو آپ نے اگر یہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ بہت برے ہیں، نہ کریں پلیز، ایسے نہ کریں، نہ دے دینا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس کے لیے جو یہ تمام لوگ ہیں جو سب کے سب ڈسے ہوئے ہیں، سب کے پاس کوئی نہ کوئی زخم لگے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جب لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے کے لیے جو ایک سیاسی جدوجہد ہے، جو مزاحمت ہے، اب میں اس پہ تھوڑا سا میں کہوں کہ جس طرح سے ہمیں نظر آیا کہ جی نون لیگ نے جب ان کو 2017 میں ہونا شروع ہوا، 2018 کے الیکشن رگ ہو گئے، وہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ گئے، وہ چپ کر گئے، کبھی مزاحمت، کبھی مفاہمت، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی ہاتھ ملایا، کبھی جھٹک دیا یا کچھ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لیول پلینگ فیلڈ کو حاصل کرنے کے لیے سیاسی جدوجہد کیا ہے، کیا ہونی چاہیے اور کیا نظر آ رہی ہے؟ میں چھوٹا سا جواب دے دوں، پھر آپ لمبا دے دیجیے گا۔ دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے، لیکن حاصل تو کرنی ہے نا، تو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ جس کو شکایت ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اسے یہ کرنا چاہیے کہ 8 فروری کو اس نے جس کسی کو بھی ووٹ دینا ہے، تو نہ صرف 8 فروری کو صبح 8 بجے خود نکلے، بلکہ اپنے ساتھ 10 15 دوست یار فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی نکالے،
اور بڑی تعداد میں جا کے آپ ووٹ ڈالیں، جس کو بھی ووٹ ڈالنا ہے۔ اگر 8 فروری کو جو پولنگ کی پرسنٹیج ہے یہ 50% سے اوپر چلی گئی، 55%، 60% تک چلی گئی، تو جن کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں نا وہ جو وہ ہے نا ان کو لگ بتا جائے گا۔ جی میری گزارش یہ ہے کہ اصل میں یہ تو صحیح ہے کہ پاکستان میں طبقاتی مشکلات بھی ہیں، اشرافیہ اور ورکنگ کلاس، اور وہ بھی ہونا چاہیے، اصول کی بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس کے لیے یہ اس بات کا جواز نہیں بن سکتے کہ جب تک یہ طبقاتی کشمکش ختم ہو جائے اس کے بعد جمہوریت آ جائے گی۔ جمہوریت جو ہے الیکشن اس کی ایک بہت بیسک خصوصیت ہے، تو اس میں اس الیکشن کو ممکنہ حد تک آزاد اور غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ کیوں نہیں آزادانہ ہو رہے۔ میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ جو خاکی پولیٹیکل انجینئرز کی فیکٹریز ہیں، جب تک یہ بند نہیں ہوگی یہاں آزادانہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ بیسیکلی کیسے ہوگا نا یہ مزاحمت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایسے ہوگا جیسے جنرل مشرف پر مقدمہ چلا، بہت اچھا، نواز شریف صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے یہ مقدمہ شروع کیا جنرل مشرف پر، کیوں نہیں تھا؟ یعنی جنرل مشرف سے ہمیں کوئی ذاتی دشمنی خدا نخواستہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے آئین کو روننا جو ہے یہ تو لکھا ہوا ہے ان میں کہ یہ غداری ہے، اور لوگ یہ کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں اچھا یہ فلاں کے خلاف کر رہا ہے، جس کے خلاف بھی کر رہا ہو، جس کے خلاف بھی یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو سیاست میں جن کا کام نہیں ہے، قانون نے جس کو روکا ہے، ان کو سیاست میں سے نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لینا چاہیے تو پھر آئین بدل دیں، قانون میں پھر تبدیلی لائیں، جیسے کچھ ملکوں میں، انڈونیشیا میں، ترکی میں فوج کی حکومتیں تھیں مستقل طور پہ، چلی میں فلاں جگہ، لیکن جب تک آپ کہتے ہیں کہ ایک وفاقی جمہوری پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا اور وہ یہ چل رہا ہے، اور اس کے باوجود لیکن چلائے گا کوئی اور، آئین میں ایک بات لکھی ہوگی لیکن ہوگی کوئی اور، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ نہیں ہو سکتا، مگر سوال پھر وہی ہے کیسے ہو کہ انقلاب آنا تھا تو آ چکا ہوتا۔ اب اگر انقلاب نہیں آنا، آپ نے ہتھیار بھی نہیں اٹھانا ریاست کے خلاف، تو اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ طریقہ